गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे ये जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की ऑफिशियल स्लैश नॉन ऑफिशियल विजिट हुई है इंडिया को, उसके बारे में बात करूंगा। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड लुक फॉर इंडिया। ये भारत के लिए एक अच्छी निशानी नहीं है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान जैसे ग्रुप के साथ इतना करीबी ताल्लुकात वो पैदा कर रहे हैं। इसके 3 या 4 प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपके साथ ये छोटी सी कमेंट्री में बिल्कुल छोटी सी मुख्तसर सी बात में समराइज करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते इंडिया के कोई सीनियर डिप्लोमेट से बात करूं कि समझने की कोशिश करूं कि ये कि अफगानिस्तान भारत के लिए क्या कर सकता है। एक्सेप्ट टू से कि माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड, यानी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात अब खराब हो चुके हैं, इसलिए वो भारत उसकी तरफ दौड़ रहा है। तो पहली तो एक बात यह है कि इंडिया ने जो नैरेटिव्स की है कि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म करवाता है और इंडिया के खिलाफ जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्हें पाकिस्तान ने पाल रखा है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है और उनको वो स्पॉन्सर करता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया था मई की 7 से लेकर 10 तारीख तक। तो ये है इंडिया का मेन नैरेटिव, वी आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, हम टेररिज्म के खिलाफ है। इंडिया बार बार कहता है वी आर अगेंस्ट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यानी टेररिज्म जो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, क्रॉस बॉर्डर हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, इन ऑल इट्स फॉर्म्स वो टेररिज्म के खिलाफ है, इवन इफ इट इज यूज्ड फॉर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए फॉरेन ऑक्यूपेशन। तो ये है इंडिया का पोजीशन के टेररिज्म बहुत बुरी बात है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं क्योंकि हम उसके विक्टिम्स हैं। अब इंडिया जो अलाइन कर रहा है तालिबान के साथ, उनको सपोर्ट कर रहा है, और तालिबान वहाँ पर टीटीपी जैसे ग्रुप्स के साथ सपोर्ट कर रहा है। अभी पुतिन ने अपने सेंट्रल एशिया टूर में भी कहा कि देर आर एंटी सेंट्रल एशिया, यानी खासतौर से तजिकिस्तान जैसे मुल्क और शिनजियांग के जो टेररिस्ट हैं वो दे आर सर्वाइविंग इन अफगानिस्तान। तो इंडिया इज नाउ सपोर्टिंग ए ग्रुप जिसे सारी दुनिया तालिबान समझती है। इंडिया आने के लिए उन्हें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इजाज़त लेनी पड़ी थी मुत्तकी साहब को। पहली बार इसलिए नहीं आ सके क्योंकि ही डिड नॉट गेट परमिशन। तो क्योंकि वो बैंड है, तालिबान इज अ बैंड ग्रुप बाय द यूनाइटेड नेशंस। अभी तक सिवाय रशिया के किसी ने उनको फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं किया, किसी मुस्लिम कंट्री ने तालिबान को रिकग्नाइज नहीं किया, क्योंकि उनका ब्रांड ऑफ इस्लाम, उनकी टेररिस्ट पास्ट, उनका कनेक्शन टू अलकायदा और बिन लादेन वगैरह इज वेरी वेल नोन। तो अब इंडिया उनको इतनी शान से वाशिंगटन डीसी में बुलाया और उनको बेसिकली दे अलाउड द तालिबान को इंडिया में शरिया प्रैक्टिस करने की, उनका ब्रांड का शरिया जिसमें सिर्फ एक जेंडर होता है। तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें विमेन रिपोर्टर्स को उन्होंने आने नहीं दिया, दैट शोज के इंडिया इज ओके विथ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब जब भी इंडिया जाके इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान के खिलाफ ये बात रखेगा कि पाकिस्तान इज सपोर्टिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, पाकिस्तान के पास अब फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है बताने के लिए इंडिया भी तो सपोर्ट करता है टेररिस्ट को। ये देखिए तालिबान जैसे ग्रुप को जो औरतों पे इतना जुल्म करते हैं, जिन्हें वर्स्ट ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड, वो उनके साथ खड़े हैं। सो दिस इज वन थिंग दैट विल ब्लंट। तो वो मुल्क जो शायद आर सिंपैथेटिक टू इंडिया ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिनको जो शायद भारत की बात मान ले, वो अब हेजिटेट करेंगे उस बात को मानने, बिकॉज दे कैन सी कि टीटीपी जो अटैक्स कर रहा है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में उसको पनाह मिली हुई है। तो अफगानिस्तान इज सपोर्टिंग टेररिस्ट
who are attacking Pakistan. تو یہ ریئل پالیٹک کی آپ بات کر کر لوگ کہہ سکتے ہو وی آر بینگ جسٹ ریئلسٹ دس از ان آور انٹرسٹ. بھائی اگر آپ کے انٹرسٹ میں ٹیررسٹ کے ساتھ ہاتھ باندھ کے آگے بڑھنا ہے then you can't go around also giving speeches saying that we are for zero tolerance for terrorism, we are against all forms of terror. ہم ہر قسم کی ٹیررزم کے خلاف ہے, ہم زیرو ٹالرنس ہے ٹیررزم. تو یہ بات آپ کی ہالو ساؤنڈ کرتی ہے. That's one. آپ کی کریڈیبلٹی ان انٹرنیشنل فورمز بڑے دوسرے ملکوں کے ساتھ, دیکھیے افغانستان اور طالبان دنیا کا سب سے بڑا ملک سپر پاور نہیں ہے جس کے لیے آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو طالبان کی سپورٹ مل گئی تو بس ہے, ساری دنیا کی سپورٹ نہ ملے. That is not the situation. You will have problems with European Union, you will have problems with the UN. آپ کو UN میں جا کے permanent member بننا ہے. How can you convince other countries to support you if you are not a moral actor? اگر آپ کی پالیسیز میں morality نہیں ہے, صرف ریئلزم اور پاور ہے, تو then why will anybody support you to be a global leader? یہ کہنا کہ ہم وشو گرو ہے, ہم دنیا کے لیے گلوبل ساؤتھ کے لیے بھی بولتے ہیں, بچھڑے ہوئوں کے لیے بھی بولتے ہیں, all of that sounds shallow. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک پاکستان کا نیریٹو اسٹرانگ ہو جاتا ہے, دوسرا آپ کا جو پوزیشن ہے انٹرنیشنلی اس کی کریڈیبلٹی بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. تیسری there is some kind of a hypocrisy. آپ نے ابھی تک طالبان کو ریکگنائز نہیں کیا لیکن آپ فل فلیجڈ ایمبیسی افغانستان میں کھول رہے ہیں. آپ نے افغانستان کی جو ایمبیسی انڈیا میں ہے اس کو بھی آپ افغانستان طالبان کے حوالے کر رہے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ اٹ ساؤنڈ سو انڈیسائسو کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو فارملائز دا ریلیشن شپ جو آپ فارملائز کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ اگر ڈر رہے ہیں انٹرنیشنل سینکشن سے, یو این سیکورٹی کاؤنسل سے, کس بات کا آپ کو ڈر ہے؟ ریکگنائز کر لیں. رشیا نے تو ریکگنائز کر لیا تھا طالبان کو ایز لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آف افغانستان, اور کسی نے نہیں کیا. اور رشیا کا بھی ریکگنیشن از لائک آئی ڈونٹ نو ہاؤ اسٹرانگ اینڈ ہاؤ کمیٹیڈ. کیا رشیا کی ایمبیسی اب ایک فل فلیجڈ ایمبیسڈر ہے وہاں پر, یہ بھی نہیں پتا. جو تیسری چیز جس سے مجھے بہت I didn't like it personally and I think it is not good, یہ جو دیوبند گئی تھی طالبان اور جس طرح سے دیوبندی نے ان کو ریسیو کیا, it's not good. optics تو اس کے اتنے خراب تھے, ایک بھی خاتون دور دور تک نہیں. it looks like a planet of one sex. ان کو اتنی کیا نفرت ہے, اتنا کیا ڈر ہے, عورتوں سے دشمنی ہے, پتہ سمجھ میں نہیں آتا. پورا کا پورے آپ جتنے بھی ویڈیوز دیکھیں متقی کے وزٹ ٹو دیوبند, صرف مرد کھڑے ہوئے تھے, یوزلی بڈھے, اولڈ مین فیلیسیٹیٹنگ ہم. ان کو خاصمی کا خطاب بھی دے دیا, حدیث کا ایوارڈ دے دیا. جاہل آدمی ہے. کیا وہ بخاری شریف نہیں پڑھا جس میں تقریباً 1,500 حدیثیں ہیں جو عائشہ نے ریکارڈ کیے ہیں بیسڈ آن دا پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم's وائف. تو کیا وہ بین کر دیں گے؟ وہ بھی بخاری بھی ابھی ان کو نہیں پتا ہے نا. That tells you how ignorant these people are. عورتوں کی لکھی ہوئی کتابیں لائبریری سے نکال دیا, عورتوں کو پڑھا نہیں رہے ہیں. سو اٹس لائک اے misogynist کلچر جو کہتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں کہ جنت میں کہ جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے. کیا یہ عورتیں جن کے خلاف آپ بالکل ایسا ڈسٹرسفل کلچر بنا رکھے ہیں کہ یہ اگر ان کو ذرا بھی چھوٹ دے دی تو یہ کیا پروسٹیٹیوٹس بن جائیں گے؟ یہ ویژن ہے آپ کا عورتوں کا, اور پھر ان کو آپ ماں سمجھتے ہیں. اٹس اے ویری اسٹرینج کلچر. اینڈ دیوبند کو اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. انڈیا کے مسلمان ویسے ہی انڈر سیج ہیں فار دیئر بیکورڈنیس, اور اس پہ یہ جو انہوں نے ویژول کھڑا کیا طالبان کو. جو دیوبندی ہے پاکستان میں وہ وائلنٹ ہے بہت, ٹیررزم سے بہت کلوز تعلقات ہے دیوبند کا, دیوبندی گروپس اور دیوبندی مدرسوں کا ان پاکستان, کنیکٹڈ ٹو ISIS, القاعدہ, TTP, طالبان وغیرہ. تو دیوبند, وائی از دا دیوبند embracing all of this؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. انتہائی بیوقوفی کی ڈیسیشن ہے. ہو سکتا کہ all of this is happening under pressure from
the Indian Ministry of External Affairs. یہ جے شنکر کا شاید فون آیا کہ بھائی متقی صاحب آئے ہیں بس بچھا دو ریڈ کارپیٹس. میں نے دیکھا وویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن میں بھی وہ گئے تھے. میں نے بھی وویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن میں ایک تقریر کی تھی اینڈ آئی ہیو نائس ریوارڈ دی گیو. اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس میرے لیے. اور ایٹ لیسٹ وویکانندا فاؤنڈیشن میں میں نے دیکھا کہ کافی عورتیں تھیں ان پریزنٹ ان دا روم. تو وہاں پہ متقی کی بات نہیں چلی لیکن کابل میں چلی اور دیوبند میں بھی نظر آ رہا تھا. سو دس واز ناٹ ریئلی ویری گڈ. اور اتنا جو متقی کو اٹینشن ملا ہے, اب وہ تاج محل بھی دیکھنے گئے ہیں. آئی فائنڈ اٹ از ناٹ. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے دس از سم میسج ٹو پاکستان, ریئلی جس دن متقی انڈیا میں تھے اس دن پاکستان بام کر رہا تھا. اینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ وی ول سی مور ایکشن اگینسٹ ٹیررسٹ گروپس انسائڈ پاکستان, انسائڈ افغانستان, جس سے رشیا کی طرف سے بھی یہ جو ماسکو فارمیٹ ہے SCO کا, وہ کریٹ ہی کیا گیا ٹو فائٹ ٹیررزم کمنگ فرام افغانستان, جہاں پہ پاکستان اور انڈیا بھی ہیں. سو فرام اے جیو پولیٹیکل پرسپیکٹیو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آخر کیا کرنے والا ہے طالبان ان کے لیے, جو اتنے ریڈ کارپیٹس انہوں نے بچھائے اور اپنے ریپوٹیشن کو ڈیفینیٹلی رسک لیا ہے انڈیا کے. انڈیا باتیں تو بڑی کرتا ہے کہ ہم مدر آف ڈیموکریسی ہیں, کہتے ہیں مودی. بھائی اگر آپ مدر آف ڈیموکریسی ہے تو مدرس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے افغانستان میں, ان ڈیموکریٹک افغانستان, اس سے اتنی دوستی کیسا ہو گئی آپ کی؟ کیا آپ کے فارن پالیسی میں کوئی ویلیوز کا کوئی رول نہیں ہے؟ کیا آپ کے فارن پالیسی میں ڈیموکریسی کا کوئی رول نہیں ہے؟ کیا آپ کی فارن پالیسی کا تعلق ہیومن رائٹس سے بالکل ہی نہیں ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ RSS اور BJP ہیومن رائٹس, جینڈر ایکوالٹی اور مورالٹی کے خلاف ہیں اینڈ دے آر اونلی انٹرسٹڈ ان پاور؟ یہ بڑے بڑے سوال اٹھتے ہیں. اینی وے, بس یہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. پلیز آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, میں آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.